جی میرا سوال یہ ہے، اللہ نے انسان کو کیوں بنایا؟ آسان طریقے سے سمجھائیں۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے لیے بنایا ہے، سارا جہان انسان کے لیے بنایا ہے۔ عقل کھول کر کائنات میں غور کریں اور اپنی حقیقت کو پہچانیں کہ ہم سارے جیووں میں سب سے بڑھیا جیو ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے، ہمیں جیون دیا ہے، جیون جینے کے سارے سادھن دیے ہیں۔ تو ہمارے جیون کا مقصد کیا ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں۔ اللہ کو راضی کیسے کریں؟ اس دنیا میں رہ کر کے دنیا سے دل نہ لگائیں، اللہ سے دل لگائیں۔ اللہ نے ہمیں جیون دیا ہے، پیدا کیا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اس کا حق تو ادا کریں کم سے کم ہیں۔ تو ہم سمجھیں اس چیز کو کہ آج جو انسان دنیا میں آ گیا، وہ دنیا سے جانے کا اپنے خیال، اپنے گمان میں یہ بات لاتا ہی نہیں ہے کہ مجھے دنیا سے جانا بھی ہے، جبکہ ہزاروں انسان اس نے مرتے ہوئے دیکھے، اپنی آنکھ سے سب کچھ دیکھ رہا ہے انسان، پھر بھی دنیا کا نشہ اتنا خطرناک ہے کہ انسان کوئی ہوش و حواس میں نہیں سوچتا کہ مجھے مرنا بھی ہے، یہاں سے جانا بھی ہے۔ انسان اللہ کی بات کو سننے کو تیار نہیں، غور کرنے کو تیار نہیں، سمجھنے کو تیار نہیں۔ اندازہ لگائیں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے دھرم کا دھندا بنا رکھا ہے، دھرم کا دھندا بنا رکھا ہے، جان بوجھ کر انہوں نے شیطان کی ٹیڑھی راہ پکڑی ہوئی ہے۔ 4 دن کی دنیا کے چکر میں وہ دنیا کے مزے میں لگے پڑے ہیں، انہیں کوئی ہوش نہیں ہے کہ اللہ مالک ہے، ابھی ایک پل میں چاہے اس دنیا سے میرا پتہ کاٹ سکتا ہے۔ انہیں کوئی اس جیون کا ہوش نہیں ہے، مکاریوں میں لگے پڑے ہیں۔ اب دیکھو نا، جن لوگوں نے دھرم کا دھندا بنا رکھا ہے، اللہ تعالیٰ من کا حال جانتا ہے، مالک ہے وہ۔ جو انسان چاہے گا، کوشش کرے گا، اللہ اس کے لیے ویسے ہی راستہ کھول دے گا۔ جو انسان یہ چاہے گا، اللہ کے نزدیک دنیا کی ویلو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کے نزدیک آخرت کی ویلو ہے، موت کے بعد کی زندگی کی ویلو ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو انسان یہ نیتی بنائے کہ مجھے تو بھائی چندہ کرنا ہے اور جگہ لینی ہے، مدرسہ بنا لیا، اب مدرسے کی آڑ میں اب ساری عمر کماتے رہو، چندہ گھواتے رہو اور مزے کرتے رہو، مرغے بکرے اڑاتے رہو ہیں۔ دینداری کی آڑ میں چل رہی ہے پیچھے دنیا داری۔ تو دھرم کا دھندا بنا رکھا ہے۔ جو اصل کام ہے مدرسے میں دین کا، وہ نہیں ہوتا، صرف دکھاوا ہوتا ہے۔ ایسا ہر دھرم میں ہم دیکھتے ہیں، صرف دکھاوا ہوتا ہے۔ تو اب انہوں نے کیا کیا؟ اپنی نیتی بنا لی، مدرسہ ایک دھندے کی دکان کھل گئی، آپ چندے اگاتے رہو، مزے کرتے رہو۔ جو کام دین کا اصل میں ہونا چاہیے کہ بچوں کو جو ہے تعلیم دی جائے کہ قرآن سب کے لیے ہے، اسلام کا پیغام دنیا کے ہر انسان تک پہنچاؤ، اس کی محنت کریں، بچوں کے اندر جذبہ پیدا کریں، انہیں سمجھائیں، انہیں تعلیم دیں کہ کس طرح سے ہم غیر مسلمانوں کو دعوت دیں، کس طرح سے اسلام کا پیغام پہنچائیں۔ ہم پہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ علم حاصل کرے اسلام کا، اور حکمت کے ساتھ جس فن کے طریقے سے غیر مسلمان بھائی ٹھیک طرح سے اسلام کو سمجھ سکیں، اس فن سے جو ہے حکمت کے ساتھ اسلام کو پہنچایا جائے لوگوں تک۔ مگر لوگ اس کام کو نہیں کرتے ہیں، بہت کم چند لوگ ہیں، بہت کم لوگ ہیں۔ قوم بری حالت سے گمراہ ہو چکی ہے بھائی، سب برابر نہیں ہیں، لیکن اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن ہیں بہت کم۔ شیطان کا شکار بہت زیادہ ہیں۔ شیطان دل کی گہرائیوں میں اندر گھس کر انسان کے ذہن کو ایسے بگاڑتا ہے، ٹیڑھی راہ پر چلاتا ہے، جب تک انسان اللہ کو پانا نہیں چاہتا، ایمان کو حاصل کرنا نہیں چاہتا، شیطان کے پھندے سے نکل نہیں سکتا۔ یاد رکھیں، تو جس نے اپنی یہ نیتی بنا لی ہو کہ مجھے دھندا کرنا ہے دھرم کے نام پہ، اور اپنا پھر زندگی میں محنت سے بچ جائیں گے، مزے اڑائیں گے ہیں، تو اللہ اس کے لیے ایسا راستہ کھول دے گا، چل 4 دن کی زندگی پوری کر لے۔ اللہ کے نزدیک دنیا کی ویلو مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے، اللہ کے نزدیک آخرت کی ویلو ہے۔
تو جیسا تو چاہے گا اللہ مالک ہے ویسی راستہ کھول دے گا. اچھائی کی راہیں بھی کھول رکھی ہیں اس نے، برائی کی راہیں بھی کھول رکھی ہیں، جیون کا سمے دے دیا ہے، جیسے چاہیں ویسے برباد کر لے، اللہ راستہ کھول دے گا. اللہ کی طرف سے منع نہیں ہے. ہاں کیونکہ زندگی امتحان ہے. ویسے انسان کے روئیں روئیں پر اللہ کا قبضہ ہے، لیکن کرم کرنے کی انسان کو چھوٹ دی، اچھے کرم کر یا برے کرم کر، موت تک چھوٹ دیے. مرنے کے بعد جو انسان اس دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کے جیا اور جس نے اللہ کی طلب نہ کری، جس نے ایمان کو حاصل نہ کیا، زندہ ایمان حاصل نہ کیا، وہ بہت برا مارا جائے گا، بہت برا مارا جائے گا. اور یاد رکھیں شیطان کی بہت بڑی مار انسان کو کیا ہے، بہت بڑی مار انسان کو کیا ہے کہ جب بھی کوئی حق کا پیغام سامنے آئے گا، اچھی بات سامنے آئے گی، وہ فوراً شیطان من میں، چاہے سامنے والا کچھ اور کہنا چاہ رہا ہو، شیطان من میں اس کے خلاف غلط گمان فوراً ڈال دیتا ہے من میں، اور انسان بنا سوچے بنا سمجھے فوراً اس پہ چلنے لگتا ہے، بس گمراہ ہو جاتا ہے. جبکہ حکم کیا ہے کہ جو شیطان کا خیال آئے اس پہ رکو، نہ بولو نہ ایکشن لو نہ حرکت کرو، پہلے سوچو پھر سمجھو پھر غور کرو. سوچو گے سمجھو گے تو تم اس کے وسوسے سے بچ جاؤ گے. تو انسان کو دنیا کا نشہ اور شیطان کا وسوسہ برباد کر دیتا ہے. اس چیز کا ہمارے نبی نے علاج کیا تھا، جو اللہ نے حکم دیا تھا کہ 13 برس مکے میں پتھر کھائے، گالیاں کھائیں، لوگوں کی الٹی سیدھی بکواس سنی ہیں. ہاں کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا حال جانتا ہے اور اسے پتا ہے کہ شیطان کیسے خیال ڈالتا ہے. اس لیے نبی کو حکم دیا کہ تم برداشت کرتے رہو، صبر کرتے رہو. کیوں؟ تاکہ اچھے لوگ ٹھیک طرح سے چھٹ جائیں اور وہ سمجھ جائیں کہ واقعی اسلام سچا دھرم ہے. اس لیے برداشت کرو، کیونکہ شیطان من میں برے خیال ڈالتا. تو برداشت کرتے تھے جو لوگ، جن کے اندر فطرت زندہ تھی، جن کی جو لوگ اچھے تھے، وہ جان گئے تھے کہ واقعی میں جو ہے یہ برداشت کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، یہ اچھے انسان ہیں، یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں. تو وہ پھر قرآن سے چمٹ گئے تھے. ہمیں بھی ضرورت ہے جو لوگ دعوت دیتے ہیں وہ کیا کریں؟ وہ صبر کریں، برداشت کریں. صبر کرنے سے، برداشت کرنے سے سامنے والا انسان جاگتا ہے، جس کی فطرت زندہ ہے، جس کے اندر اللہ کی بنائی ہوئی رچنا زندہ ہے، وہ جاگے گا اور وہ سمجھے گا اور وہ حق کو قبول کرے گا اگر ہم برداشت کریں گے. تو یاد رکھنا، جب بھی کوئی اللہ کی بات لے کے آئے اس کی بات کو سننا غور سے، جلد بازی نہ کرنا. اور یہ بھی شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے کہ اپنے عیب، جو انسان کے خود کے اندر عیب ہے نا، وہ شیطان دوسرے کے اندر دکھاتا ہے اور اس کے من میں غلط گمان پیدا کرتا ہے اور اس کے خلاف اس کے اندر نفرت پیدا کرتا ہے. تو یاد رکھیں کہ یہ شیطان سے بچنا اتنا آسان کام نہیں ہے. اللہ جس کو بچائے گا وہ بچ پائے گا، اور اللہ اسی کو بچائے گا جو اللہ کو پانا چاہے گا. تو اللہ تعالیٰ کو پانے کی چاہت اور سچائی کو حاصل کرنے کی چاہت ہے، اللہ کو پانے کی اور سچائی کو پانے کی چاہت اور آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی. اتنا خطرناک ہے دنیا کا نشہ کہ انسان اللہ کو پانے کی چاہت، آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی، کیونکہ دنیا کا برائی کا ماحول ہے. اس ماحول میں برائی پروان چڑھتی ہے، انسان کو برائی ہی کی غذا ملتی ہے. ہاں تو اول تو چاہت، آرزو ہے، اللہ کو پانے کی آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی. اللہ کو پانے کی آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، اگر ہو جائے تو مر جاتی ہے یا خواب بن جاتی ہے. اللہ کو پانے کی چاہت اگر کسی کے من میں آئی بھی کہ واقعی ہمارے جیون کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، جیسے کہ ہر انسان کی آتما جانتی ہے کہ ہم وعدہ کر کے آئے ہیں، اللہ کو پانے کی چاہت اول تو پیدا ہوتی نہیں ہے. اگر پیدا ہوتی بھی ہے تو یا تو وہ مر جاتی ہے یا خواب بن جاتی ہے، خواب بن کے رہ جاتی ہے. دنیا کا نشہ، دنیا کا برائی کا ماحول برائی پروان چڑھاتا ہے انسان کے اندر اور انسان کو بہا کر لے جاتا ہے اندھکار کی طرف. جیون کی سچائی سے انسان اندھا ہوتا ہے
کہ میں یہاں سے کبھی بھی جا سکتا ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون، میرے جیون کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ مجھے اس دنیا سے کبھی بھی اٹھا سکتا۔ اس سچائی سے انسان اندھا ہوتا ہے اور دنیا میں ایسے جیتا ہے جیسے اسے ہمیشہ رہنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو پانے کی چاہت اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، اگر پیدا ہو بھی جائے تو کیا ہوتا ہے، کچھ سمے کے بعد پھر مر جاتی ہے، دنیا میں لگ جاتا ہے انسان، دنیا میں بھٹکتا رہتا ہے، یا پھر خواب بن جاتی ہے، یا بھئی خواب دیکھا تھا، تھوڑا بہت یاد آیا تھا، پھر بھول بھال گئے اس کو۔ اسی پرکار سے اللہ کا خیال آیا تھا کہ اللہ کی طرف بڑھنا ہے، دنیا میں کچھ نہیں ہے، خیال آیا تھا اللہ کو راضی کریں گے اب، لیکن پھر دنیا کا ماحول اسے بہا کر لے گیا۔ تو بھائی واقعی میں جو ہے یہاں تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو چھانٹ رہا ہے، جو بالکل نہا دھو کر لگن سے فکر سے رات دن ایک کر دے گا، اپنا سب کچھ لٹا دے گا اللہ کے لیے، اور ایمان اللہ سے مانگے گا، دنیا میں ٹھوکر مارے گا کہ اللہ مجھے تو چاہیے، انشاءاللہ اسی کو ایمان ملے گا بھائی، ورنہ اس دنیا کے نشے سے، اس دنیا کے برائی کے ماحول سے انسان بچ نہیں سکتا، اور انسان زیادہ تر یہ دنیا انسانوں کو ڈس کے مار رہی ہے، بھٹکا کے مار رہی ہے۔ یہ دنیا چتکبرا سانپ ہے، کوٹھی بنگلہ بلڈنگ چتکبرا سانپ ہے، نادان بچہ سانپ چتکبرا دیکھ کر اس کے پیچھے بھاگتا ہے، اسے پتہ نہیں یہ خطرناک ہے، ڈس لے گا۔ اسی طرح سے نادان انسان اس دنیا کی دوڑ لگا رہے ہیں، اس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کوٹھی ہو بنگلہ ہو بلڈنگ ہو زمین ہو جائیداد ہو، میرے پاس یہ ہو وہ ہو، اچھے کھانے ہوں اچھے پینے ہوں، اسے پتہ نہیں ہے کہ تیرے جیون کا مقصد مالک کو راضی کر کے مرنا ہے، ہمیشہ کا جیون اس نے تیار کر رکھا ہے، موت کے بعد جنت کا جیون۔ اسے ہوش نہیں ہے اس چیز کا کہ میرے جیون کا مقصد مالک کو راضی کر کے مرنا ہے، وہ دنیا میں بھٹک کے مرتا ہے، دنیا ڈس کے مار دیتی ہے اس کو۔ تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کو وہی پائے گا جو اس دنیا کے دھوکے پر غور کرے گا کہ یہ جیون دھوکا ہے، دنیا دھوکا ہے، ارے جیون کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے، ارے میرے جیون کے اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے، اگلے پل کی گارنٹی نہیں ہے، یہ دنیا بیکار ہے، اس کے دھوکے پہ غور کرے گا، اور پھر اس مکار دنیا، اس غدار دنیا کو دھکا دے دے گا، اللہ کی طرف بڑھے گا۔ تو یہ مکار دنیا، یہ غدار دنیا، یہ بدبخت دنیا، نہ اس نے پہلوں کو چھوڑا، پہلے لوگوں کو ڈس کے مار دیا، اور نہ یہ اب کے لوگوں کو چھوڑ رہی، اور آگے آنے والے سمے میں کتنے لوگوں کو ڈس کے مارے گی۔ شیطان کا شکار اس دھرتی پہ بہت لوگ ہیں۔ شیطان کا سب سے بڑا کام کیا ہے؟ اللہ کی توحید سے ہٹانا، اللہ کی پہچان سے ہٹانا، اللہ کے ادھیکاروں سے انسان کو اندھا کر دینا کہ میرا مالک ایک ہے اور اس کے مجھ پر کیا ادھیکار ہیں، اس سے اندھا کر دینا اور دنیا کے اندھکار میں دھکیل دینا۔ تو یاد رکھیں ایک اللہ پر یقین اور آخرت پر سچا یقین، ایک اللہ پر ایمان اور آخرت پر سچا ایمان رکھنے والے ہی بہت کم رہ جاتے ہیں۔ ہاں، ایک اللہ پر یقین، توحید پر چلنے والے اور آخرت پر سچا یقین رکھنے والے بہت کم رہ جاتے ہیں، ورنہ سب میدان خالی کر جاتے ہیں۔ دنیا کا نشہ اترتا ہی نہیں ہے انسان کے اوپر سے۔ جس کو زندہ ایمان پانے کی چاہنا ہوتی ہے اسی کا نشہ اترتا ہے، اور وہی حق پر کھڑا ہوتا ہے، ورنہ زیادہ تر اس دنیا کے ماحول میں بہہ جاتے ہیں، دھوکے کے ماحول میں شیطان بھٹکا دیتا ہے انسان کو۔ بہت چند لوگ بچتے ہیں جو حق پرست ہوتے ہیں، ایک اللہ میں آستھا رکھنے والے، سچائی کو پہچاننے والے، جن کا دھوکہ اللہ تعالیٰ دنیا کا دھوکہ ہٹا دیتا ہے، انہیں ایک روشنی دیتا ہے، انہیں ایک نور دیتا ہے جس پر وہ جم جاتے ہیں، انہیں اپنا چمتکار دکھا دیتا ہے کہ دنیا کی محبت سے ان کا دل خالی کر کے اپنی محبت سے بھر دیتا ہے۔ وہ محسوس کرتے ہیں اور پہچان لیتے ہیں کہ ہمارے رب نے ہمیں بھٹکنے سے بچانے کے لیے، گمراہ ہونے سے بچانے کے لیے چمتکار دکھا دیا ہے۔ پھر وہ گمراہ نہیں ہوتے، پھر وہ بھٹکتے نہیں ہیں، حق پر چلتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کی حکومت دھرتی پر قائم کرتے ہیں۔ ہاں، باقی سب میدان خالی کر جاتے ہیں، وہی اللہ کے بندے اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، مرتے ہیں، ظلم کو مٹاتے ہیں، اللہ کے لیے مارتے بھی ہیں، مرتے بھی ہیں،
اللہ کے لیے جینا، اللہ کے لیے مرنا ان کا جیون کا مقصد بن جاتا ہے۔ وہی دھرتی پہ سے فساد کو مٹاتے ہیں، برائیوں کو مٹاتے ہیں، اچھائی کو زندہ کرتے ہیں، اللہ کا قانون غالب کرتے ہیں، اور اللہ انہی چند لوگوں سے ظلم کو مٹا کے دکھاتا ہے۔ برائی پر چلنے والی کروڑوں کی بھیڑ کو انہی چند لوگوں سے پٹواتا ہے، کیونکہ اللہ کی بادشاہت ہے، امتحان لے رہا ہے، وہ اپنے بندوں کو چھانٹ رہا ہے، وہ اپنے ایمان والے بندوں کو چھانٹ رہا ہے جو ہیرے اور موتی ہیں۔ اب جس کا دل دنیا کی محبت سے خالی ہو، اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہو، اور اس کے دل میں دنیا کی کوئی چاہنا نہ ہو، بھلا اس کا مقابلہ دنیا پرست کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں کر سکتا، کبھی نہیں کر سکتا، کیونکہ جس نے اللہ کو پا لیا اس کے لیے موت محبوب ہے، اس کے لیے موت خوبصورت تحفہ ہے، تو وہ تو اللہ کے لیے موت کے منہ میں بڑھ جاتا ہے۔ ہاں، دنیا پرست پیچھے بھگ جاتا ہے۔ اس کی چاہنا یہ ہوتی ہے ایمان والے کی، میرے جیون کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، تیرے حکم کو قائم کرنا، تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، اسی لیے نمازی۔ میری زندگی کا مقصد اپنے مالک کو راضی کر کے مرنا ہے، اس کو میں مانتا ہوں، اس کی عبادت کرتا ہوں، اس کی حکومت بھی دنیا میں قائم کروں گا۔ جیسا مجھ میں دم ہے میں ایسی کوشش کروں گا، جیسی اللہ نے طاقت دی ہے میں ایسی کوشش کروں گا، میں جہاد کروں گا، میں برائی کو مٹاؤں گا، اچھائی کو زندہ کروں گا۔ تو یاد رکھیں، اللہ کو پانے کی، جیون کے اصل مقصد پر آنے کی، آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، اگر ہو جائے تو مر جاتی ہے یا خواب بن جاتی ہے۔ تو پہلی بات تو انسان کا دھیان دنیا سے ہٹ کر اللہ کی طرف لگنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ انسان دھیان سے بھٹک چکا ہے، ہر وقت اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، چلتے پھرتے، ہر وقت انسان دنیا ہی میں گم ہے، دنیا کا نشہ زبردست چھایا ہوا ہے، ہر وقت انسان اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے دنیا ہی کے بارے میں سوچتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کیسے کماؤں، دنیا کی زندگی اچھی سے اچھی کیسے بناؤں، کیسے کمانا ہے، کس کا دینا ہے، کس کا لینا ہے، کیا کرنا ہے، اچھا مکان کیسے بناؤں، اچھی کوٹھی کیسے بناؤں، اچھی بلڈنگ کیسے بناؤں، زمین جائیداد کیسے خریدوں، یہ کیسے کروں، وہ کیسے کروں۔ ارے میرے بھائی، جس زندگی کا اگلے پل کا بھروسہ نہ ہو، تم اتنے اندھے ہو گئے کہ تم نے نگاہ ہٹا لی سچائی سے، تم دھوکے میں کھیل رہے ہو۔ کیا تمہارے سامنے لوگ مر نہیں رہے؟ کیا دنیا چھوڑ کے جا نہیں رہے؟ مرنے والا دنیا کی ہر چیز یہیں چھوڑ دیتا ہے، کیا تمہاری آنکھ نہیں کھل رہی؟ ارے دیکھ کر بھی انسان دنیا میں اندھا ہے، دیکھ کر بھی انسان اندھا ہے۔ تو پہلی بات تو جیون کے اصل مقصد پر دھیان انسان کا لگتا ہی نہیں ہے۔ پہلی بات تو اللہ کی آرزو ہوتی ہی نہیں ہے اللہ کو پانے کی، اگر ہو جائے تو مر جاتی ہے یا پھر وہ خواب بن جاتی ہے، اور جیون ہر گھڑی، ہر منٹ، ہر سیکنڈ موت کی طرف کو جا رہا ہے۔ جو جیون کا سمے انسان لے کے آیا ہے وہ ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے، مگر غفلت میں انسان کو مرنے کا خیال بالکل نہیں ہے کہ مجھے مرنا بھی ہے۔ دنیا میں ہمیشہ جینے کے خیال میں زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے دوڑ لگا رہا ہے، اس کی بے ایمانی کر، اس کی لوٹ مار کر، اس کا یہ کر، اس کا وہ کر۔ ارے میرے بھائی، یہ دھوکے کا راستہ ہے۔ زندگی میں بریک لگاؤ، ذرا سوچو ایکانت میں بیٹھ کر کہ یہاں کون دنیا میں ہمیشہ رہا ہے اور کون ہمیشہ رہے گا، سب کو یہاں سے جانا ہے۔ ارے جو مالک کو ناراض کر کے مرا وہ نرک کی آگ میں جائے گا۔ اگر دنیا میں تو نے چند دن دوڑ لگا لی، تو نے فراڈ بازی کری، دین کے نام پر دھندا کیا، لوگوں کو گمراہ کیا، بھٹکایا، تو 4 دن کی زندگی کے لیے تو کیا کمائے گا؟ جب مرنے کے بعد تو جہنم میں چلا جائے گا۔ اس لیے یاد رکھیں، سچائی یہ ہے کہ اس کائنات کا مالک ایک ہے، مجھے بنانے والا ایک ہے، اس کا شریک نہ کر، اس کا حصے دار نہ بنا، ورنہ تو مارا جائے گا جہنم کی آگ میں۔ تو یاد رکھیں، سچ یہ ہے کہ موت کے بعد زندگی ہے، اس زندگی کا وہاں حساب ہونے والا ہے۔ اگر جنت کا فیصلہ ہوا تو ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا، اگر جہنم کا فیصلہ ہوا تو ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گیا۔ اس زندگی کے ایک ایک سانس پر مرنے کے بعد یا تو ہمیشہ کی ناکامی کا فیصلہ ہونے والا ہے یا ہمیشہ کی کامیابی کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ تو اے چلنے والے، ذرا سوچ سمجھ کے چل، تو کہاں چل رہا ہے؟ غور کر، تجھے آگے آنے والے سمے میں یہ دنیا چھوڑنی ہے، ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے جانا ہے اپنے اصل مالک کی طرف، جو تیرے جیون کا تجھ سے حساب لے گا۔
اللہ کا ڈر اور آخرت پر یقین، زندہ یقین ہی انسان کو سیدھا رکھتا ہے۔ جو انسان اکیلے میں بھی ڈر کر، اللہ سے ڈر کر اور برائیوں کو نہیں کرتا، موت کے بعد کی زندگی پر یقین کہ مجھے مرنے کے بعد حساب دینا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، وہی انسان پبلک میں بھی اکیلے میں بھی گناہوں سے بچتا ہے، برائی سے بچتا ہے۔ اگر جنت چاہیے، یاد رکھنا، اگر جنت چاہیے، سورگ چاہیے، مرنے کے بعد ہمیشہ کامیابی کا جیون چاہیے، تو حق کا بول بالا کرنے کے لیے میدان میں آ جاؤ۔ اللہ کی عبادت کرو، اس کے حکم دنیا میں غالب کرو، اس کی حکومت قائم کرو۔ دنیا کے پیچھے نہ پڑو، دنیا کو تو پا کے بھی کھو دو گے۔ اس لیے اپنے مالک کو جس نے راضی کیا وہ دنیا میں ہار کر بھی کامیاب ہے، یاد رکھیں۔ اگر وہ دنیا میں حق کو زندہ کرتا ہوا چلا گیا تو وہ کامیاب ہے۔ تو یاد رکھیں، جن لوگوں نے جان توڑ محنت کری اللہ کو پانے کے لیے، ہاں، جن کے دل دنیا کی محبت سے پاک ہو کر اللہ کی محبت سے بھر گئے، ہاں، اللہ کے سامنے ڈر کر ان کے دل جھک گئے، جن کے دل اللہ کے سامنے جھک گئے، یہی لوگ ہوش و حواس کی نماز پڑھتے ہیں کہ مجھے کچھ سمے کے بعد، کچھ دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ مٹی میں ملانے والا ہے، جیسے کہ میں نے اوروں کو ملتے ہوئے دیکھا ہے۔ ورنہ میرے بھائیوں، اس دنیا میں جتنا پڑھا لکھا دیکھا، ہاں، جتنا دینداری پہ بڑا ہوا دیکھا، اتنا ہی بگڑا ہوا دیکھا۔ زیادہ تر میں سب کی بات نہیں کر رہا، شیطان نے دل دماغ کے اندر گھس کر انسان کو ٹیڑھی راہ پہ ایسے چلا دیا ہے، اور اس کو دھوکے کا دین بنا کر ایسے دکھا دیا ہے کہ انسان کو سچ کڑوا لگتا ہے، دین حق کڑوا لگتا ہے۔ اور یاد رکھنا، علم حاصل کرنا ہدایت کی شرط نہیں ہے۔ علم کسی نے حاصل کر لیا ہو دنیا کمانے کے لیے، نیت اس کی دنیا کمانے کی ہو، اللہ کو پانے کی نہ ہو، تو وہ ہدایت کی شرط نہیں ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کو تو وہی پائے گا جو پانا چاہے گا۔ جس کو اللہ کی ہدایت نہیں ملی ہوئی ہے اور جس نے دین کو دھندا بنا رکھا ہے دنیا کے اندر، وہ دین حق کو کبھی قبول نہیں کرے گا، وہ اس سے نفرت کرے گا۔ اور جو اپنا دھوکے والا دین جس پہ چل رہے ہیں، اس کو سچ ثابت کرنے کے لیے بے شمار دلیل پیش کر دے گا، لیکن حق کو نہیں مانے گا، وہ سچ کو نہیں مانے گا وہ۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، سب کو اکیلی جان بنایا ہے، الگ الگ روحیں ہیں، سب کو چھوٹ دی ہے، جیسے کرم چاہے ویسے کرم کر۔ انسان کوئی بھینس نہیں ہے، ڈنڈے سے آپ اسے ہانک دو گے تو وہ ہک جائے گا، وہ آگے بڑھ جائے گا۔ نہیں میرے بھائی، اللہ نے انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہر انسان جیسے کرم کرے گا اللہ کے یہاں ویسا ہی بدلہ پائے گا۔ تو جس نے اپنے سچے مالک اللہ کو نہ پہچانا، اس کے حکموں کو ٹھیک سے نہ جانا، اس نے اپنی ہی جان پہ ظلم کیا، اور ظلم کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کبھی ہدایت نہیں دیتا، سچی راہ نہیں دکھاتا، اندھیرے سے روشنی میں نہیں لاتا۔ یہی تو اندھیرا ہے کہ ہر انسان کو پتہ ہے کہ مجھے ایک دن ضرور مرنا ہے، اور کب آ جائے موت اس کا بھی بھروسہ نہیں ہے۔ ہر انسان کو پتہ ہے کہ مجھے ایک دن ضرور مرنا ہے، لیکن پھر بھی وہ دنیا میں ایسے رہ رہا ہے جیسے اسے کبھی موت نہ آئے گی۔ یہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا انسان ہے۔ ایسے انسان کو جو اپنی جان پہ ظلم کرتا ہو، اللہ تعالیٰ کبھی اسے روشنی میں نہیں لاتا، اسے سچائی اس کی آنکھ نہیں کھولتا، اس کا دنیا کا دھوکہ نہیں ہٹاتا۔ چاہے اس کے سامنے ہزاروں آدمی مر رہے ہوں، مگر وہ پھر بھی اندھیرے میں رہتا ہے، دنیا کے نشے میں ڈوبا رہتا ہے، اسے اپنے مرنے کا کوئی ہوش نہیں رہتا، اپنے مرنے کا کوئی خیال نہیں رہتا۔ وہ دنیا میں مال دولت، کوٹھی بلڈنگ بنگلے کی دوڑ میں ہی لگا رہتا ہے، جیون کی سچائی سے اندھا رہتا ہے۔ ارے میرے بھائی، اس کو یہ مت سمجھنا کہ میرا کچھ نہیں بگڑے گا، اگر میں اللہ کو راضی نہیں کروں گا تو میرا کچھ نہیں بگڑے گا۔ میرے بھائی، ہمیشہ کی موت کے بعد ناکامی ہے نرک کی آگ میں۔ 10-20 سال کی سزا نہیں ہے، ہمیشہ کی سزا ہے نرک کی آگ میں۔ اس دنیا کی آگ سے 70 گنا تیز ہے نرک کی آگ، جہنم کی آگ، جس میں نہ انسان جیے گا نہ مرے گا، ہمیشہ تڑپتا رہے گا۔ تو یہ مت سمجھنا کہ مجھے اللہ کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنا دنیا میں لگا رہوں، اللہ کی بات نہ سنوں۔ کوئی اللہ کی بات لے کے آیا تو میں اس کا انکار کر دوں، اس سے جھگڑا کروں، اللہ کا ناشکرا ثابت ہو جاؤں۔ میرے بھائی، مرنے کے بعد تم چاہے چاہو یا نہ چاہو، تم زبردستی کھنچے ہوئے اللہ کی طرف جا رہے ہو۔
जो जीवन का समय तुम लेके आए हो वो पूरा होने की तरफ जा रहा है, इम्तिहान का समय पूरा हो रहा है और तुम ज़बरदस्ती खिंचे हुए अल्लाह की तरफ जा रहे हो, मौत की तरफ जा रहे हो। जो जीवन का समय लेके आए थे वो पूरा होने की तरफ जा रहा है। दिन पे दिन आने वाला हर लम्हा, हर घड़ी मेरे शरीर में कमी ला रहा है, कमी ला रहा है, बुढ़ापे की तरफ ले जा रहा है, कमजोरी आ रही है और मौत की तरफ को ले जा रहा है। जिन लोगों ने ये गुमान किया कि हमें अल्लाह की ज़रूरत नहीं, हमें अल्लाह की बातों की ज़रूरत नहीं, ये बेफजूल की बातें हैं, जिन्होंने अल्लाह के दीन की तरफ, अल्लाह के अहकामात की तरफ कान ना धरा, गौर ना किया, मेरे भाइयों, उनका जीवन हमेशा के लिए बर्बाद होने वाला है। वो हमेशा के लिए तबाही खरीद रहे हैं। चाहे भले ही उनका गुमान ये हो कि हमारा कुछ नहीं होगा, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन नहीं, तुम्हारे झूठे गुमान सच को बदल नहीं सकते। आगे आने वाले समय में मौत आने वाली है, जैसे औरों को मरते हुए देखा है। इस दुनिया से जाना है और अपने सच्चे मालिक की तरफ लौटना है और वो इस जीवन का हिसाब लेगा। अगर अल्लाह को राज़ी करके मरे तो हमेशा कामयाबी का जीवन है, नाराज़ करके मरे तो हमेशा बर्बादी का जीवन है। तो भाई मैं तो थक गया हूँ समझाते समझाते, इस आस में कि शायद कोई होश में आ जाए, शायद कोई ईमान ले आए, शायद कोई अपने ईमान को ज़िंदा कर ले, होश में आ जाए। थक गए गाफिलों को समझाते समझाते, जो लोग दुनिया में गफलत में खोए हुए हैं, भटके हुए हैं, दुनिया में अंधे हैं सच्चाई से। थक गए गाफिलों को समझाते समझाते, पिघल कर मोम हो जाते अगर पत्थरों को समझाते। अगर पत्थरों के अंदर दिल होते तो वो भी पिघल के मोम हो जाते। मगर इंसान सबसे मुश्किल मशीन है, धोखा ज़्यादा खाता है, धोखा बहुत खाता है। धोखे को ज्ञान समझ रहा है, धोखे को धर्म समझ रहा है। ये कितना हम देख रहे हैं कि जो है टीवी में जो है शैतान ने धोखे का जाल फैला रखा है। रामायण है, महाभारत है, इंसानों को भगवान कह रहे हैं, इंसानों को खुदा कह रहे हैं। अरे भाई, ये शैतान का बुना हुआ बहुत खतरनाक जाल है, जिसमें इंसान को शैतान अपने वश में कर लेता है और असल सच्चाई से हटा देता है, भटका देता है। जब सच्चाई उसके सामने आती है, जो इंसान दुनिया के धोखे के नशे में गुम हो, कोई इंसान शराब के नशे में डूबा हुआ हो, इसी तरह से कोई इंसान दुनिया के धोखे के नशे में डूबा हुआ हो, सच्चाई उसको समझ में नहीं आती, उसको बेकार समझता है। लेकिन उसे मौत पे फिर उसकी आँख खुलती है जब हमेशा के लिए बर्बाद हो चुका होता है। आज लोगों ने 33 करोड़ देवी देवता बना रखे। भाई एक मालिक है, एक मालिक है, जिसके बारे में वेदों के अंदर कहा गया है, हर धार्मिक किताब के अंदर कहा जा रहा है, बताया जा रहा है। मगर लोग सच्चाई से हटे हुए हैं और धोखे पे लगे हुए हैं। दुनिया में ऊपर ऊपर धोखा और झूठ फैला हुआ है, सच्चाई उसके नीचे ढकी हुई है। अब जो गौर करेगा, अव्वल तो हम देख रहे हैं कि इंसानों की ज़्यादातर भीड़ ऊपरी तौर पे धोखा खा रही है, सच्चाई की तहकीक ही नहीं करते, अल्लाह की खोज ही नहीं करते। खोज करें, तहकीक करें तो सच्चाई को पालेंगे। अल्लाह अंधेरे से निकाल कर रोशनी में ले आएगा, सच्चा रास्ता दिखा देगा। तो भाई हम इस चीज़ की गौर करें। और मैं बार बार कहता हूं कि हमारे चैनल के अंदर जा कर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुनें, ताकि जल्दी से जल्दी अंधकार से निकल कर रोशनी में आएँ। ज़िंदगी का अगले पल का भी भरोसा नहीं है, पता नहीं कब अल्लाह का बुलावा आ जाए और कब ये दुनिया हमेशा के लिए छोड़नी पड़ जाए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सवाल का जवाब हो गया। सवाल का जवाब यही है कि हम इस दुनिया में अपने सच्चे मालिक को राज़ी करने के लिए आए हैं। जिस मकसद के लिए आए हैं, दुनिया से ध्यान हटाकर उस मकसद पर ध्यान लगाएं। अल्लाह ने पैदा किया है तो उसने रोज़ी भी मुकद्दर में लिखी है। ऐसा नहीं है कि हम अल्लाह की तरफ ध्यान लगाएंगे तो भूखे मर जाएंगे, नहीं, अल्लाह ने पालने का वादा किया है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तारीफ़ उस अल्लाह के लिए जो सारे जहानों का पालने वाला है। तो याद रखें, अल्लाह हमें पालेगा। हम यकीन तो बनाएं अल्लाह पर, गौर तो करें अल्लाह की तरफ, सच्चाई की तहकीक तो करें। हाँ, अल्लाह पालने वाला है, जो मुकद्दर की रोज़ी है वो मिलकर रहेगी, चाहे अल्लाह को राज़ी करो या ना करो। नाराज़ करके मरे तो हमेशा की तबाही है। तो इसलिए भाई हम अल्लाह को राज़ी करने की मेहनत में आज से लग जाएं और गौर व फिक्र करें। और भाई इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इशरत बढ़ाने से क्या फ़ायदा, आँख खोलो उठो याद रब को करो, आँख खोलो सुनो जिक्र।